بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب وہ کسی کو بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، یعنی بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کوئی اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا اللہ کی طرف سے ضرور کیا جائے گا۔ آزمائش ہوگی تو میرا ہمیشہ سے ایک نقطہ یہ رہا ہے کہ اگر آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو وہ آزمائش ہے، یعنی تکلیف اللہ کے قریب کر دے تو وہ آزمائش ہے، اور آزمائش جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور اگر وہ آزمائش اللہ سے دور کر دے تو وہ عذاب ہے۔ بڑا آسانی سے یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کافی عرصے سے کچھ مسائل کا شکار تھے، اور میڈیکلی بھی کافی مسائل کا شکار تھے، پھر اس کے ساتھ رقیہ کے حوالے سے بہت ساری مسائل وہ بعد میں سامنے آئے۔ تو آج وہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا، آپ کو ان کی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ صرف ان کا ایک نقطہ نظر جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنا ایک جو تجربہ رہا ہے ان کا پچھلے اتنے لمبے عرصے میں جن مسائل کا شکار رہے تو وہ کیا مسائل ہیں۔ جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کیا جرنی تھی، کیسے سب کچھ ہوا، بالکل، کیسے اس سے مجھے اللہ نے شفا دی تاکہ کسی اور بھائی یا بہن کا بھی اسے فائدہ ہو سکے۔ بالکل بالکل۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کا کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، تو اس طرح سے اللہ نے مجھے شفا دی۔ شروع کیسے ہوا تھا؟ مطلب یہ جو پہلے میڈیکل کا جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ میرا اصل میں مسئلہ شروع ہوا تھا 2018 میں، دبئی میں جاب کرتا تھا، کارپوریٹ جاب تھی میری، تو وہاں سے میرا مسئلہ شروع ہوا تھا کہ مجھے ناک میں شکایت تھی کہ میرے ناک میں جمع ہو جاتا تھا خون کے لوتھڑے، تو اس میں ناک پھر میرا سے بند ہو گیا تھا ایک سائڈ سے، تو اس کا پھر میں نے سرجری کروائی تھی، پھر وہ تھوڑی سی کامیاب تو رہی، لیکن اس کے بعد بڑی عید آئی، تو بڑی عید کے فوراً بعد ہی میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا، اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کیا بیماری ہے۔ ہر ٹیسٹ کر لیا، ایڈس کا، ایون کہ کینسر کے جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ بھی کر کے دیکھ لیے، ہر طرح کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے، لیکن میری بیماری سامنے ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو 12 دن یہاں دبئی ہاسپٹل میں رہا، لیکن پھر فیملی نے فورس کیا، کچھ اور وجوہات تھی، پھر پاکستان واپس آنا پڑا۔ تو 2 سال لگاتار علاج کرایا میڈیکل کا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا، ایون کہ یہاں تک کہ 5 لاکھ کے انجیکشن تھے وہ بھی کیے، ہر 6 مہینے بعد لگتے تھے، امیونٹی کے ایشو تھے، تو لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر مجھے کچھ ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے ریسرچ کیا ویڈیوز میں، لیکن جب کچھ سیٹسفیکٹری جواب نہ ملا تو مجھے لگا کہ کوئی مسئلہ دوسرا ہے، میڈیکل کا نہیں ہے، کیونکہ اس بیماری کا میڈیکل میں علاج ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سحر یعنی جادو کروانے والے اس طرح کا جادو کرتے ہیں کہ وہ جادو بیماری میں منتقل ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے اس کے لیے یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ السحر مرض، بیماری کا جادو۔ اس میں پھر بیماری ایسی بنتی ہے کہ وہ ڈائیگنوز تو ہو جاتی ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، سم ٹائم وہ بیماری بھی ڈائیگنوز نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا؟ کہ میرا یہ ہوا تھا کہ بیماری ڈائیگنوز تو ہو گئی تھی، لیکن وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کا ابھی تک میڈیکل میں علاج ہی نہیں ہے۔ میری بیماری کا نام GPA ہے، اس میں ویجنل ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اور اس کا پاکستان میں تو ویسے ہی بہت ریئر لوگوں کو پتہ ہے، یہاں دبئی میں بھی اس کا علاج تو ہے ہی نہیں ہے، اس کا صرف توڑ ہے۔ اس کے جو انجیکشن لگتے ہیں وہ سیم انجیکشن کینسر پیشنٹس کو لگتے ہیں، اور اس کا اپنا علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ کتنے کا ایک انجیکشن ہے وہ؟ اس کا ایک انجیکشن 4 سے 5 لاکھ کا ایک کورس ہے 6 مہینے کا، جو آپ نے ہر 6 مہینے بعد لگوانا ہے۔ تو یہ پاکستان میں اس کی کوسٹ ہے، اور باہر اس کی کوسٹ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ $20,000 سے سٹارٹنگ ہے۔ تو میں نے اس کے 2 سال کورس کیا، لیکن اس کے ہفتہ 2 ہفتہ فرق پڑتا تھا، لیکن کنڈیشن دوبارہ وہیں پہ واپس آئی تھی۔ سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو میرے پہ موٹاپا بہت زیادہ آ گیا تھا، میرے گھٹنے جواب دے گئے تھے، میرے جو یہ ہے چیسٹ کا انفیکشن ہے یہ ختم ہی نہیں تھا ہوتا، اور مجھے ہر کچھ عرصے بعد نمونیا ہو جاتا تھا، اور وہ سویر نمونیا، اور سب سے بڑا مسئلہ میری آنکھ کا مسئلہ کہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا تھا،
اور میری ایک آنکھ آلموسٹ ضائع ہونے پہ آ گئی تھی. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں تھا, اور ڈاکٹر آنکھوں کے ڈاکٹر نے صاف جواب دیا تھا کہ بھائی جب تک آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی تو یہ آنکھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. پھر آپ کو میری طرف آپ کو ریفر کیا تھا عتیق صاحب نے. بالکل, عتیق الرحمان صاحب, مفتی عتیق الرحمان صاحب میرے عتیق الرحمان صاحب, ان سے میں نے ریکویسٹ کی. وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میرے کزن لگتے ہیں. کزن لگتے ہیں, ماشاءاللہ. تو آپ نے پھر ان سے کہا, انہوں نے پھر آپ کو میری طرف بھیجا. اور مجھے یاد ہے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی نا, تو میرے ایک دوست ہیں, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کی جو فیس ریزمبلنس ہے نا وہ میرے اس دوست کے ساتھ ملتی ہے. وہ دوست کم, میرا جگر زیادہ ہے. تو پھر مجھے نا اور زیادہ کریز ہوا کہ آپ کے اس سارے معاملے کے اوپر, ویسے تو الحمدللہ ہر شخص کے اوپر پوری توجہ دیتے ہیں, لیکن مزید مجھے نا یہ ہوا کہ ہمیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو اللہ کے فضل سے وہ محنت کی. تو مجھے بتائیں کہ اس رقیہ کے سیشن, پہلے سیشن کے بعد اور آج آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں, جب رقیہ کا پہلا سیشن میں لینے آیا تھا مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو تب جب میں آپ کے پاس آیا تھا مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا, میں نے ایک روٹی بھی نہیں کھائی ہوئی تھی, ان کہ میں صرف کبھی کچھ پھل کھا لیا, کوئی ایسا کھائے. میں کھانے پینے سے بھی محروم ہو رہا تھا, ویسے کھایا بھی نہیں جاتا تھا. میرا معدے کا ایشو ایسا ہو گیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے, حکیموں سب ٹرائی کر لیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن الحمدللہ جب پہلا سیشن لیا اس کا رقیہ کا, اور اسی شام میں نے پہلی بار روٹی کھائی 1.5 مہینے بعد, اور میں بڑا خوش تھا. اور اگلے دن تک میں بہت ٹھیک رہا. لیکن رقیہ کا مجھے نہیں تھا پتہ کہ رقیہ کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے ایک دن بعد مجھ پہ دوبارہ مسئلہ زیادہ ہوا اور مجھے ہاسپٹل جانا پڑا. لیکن اس کا اللہ کا شکر ہے, وہاں سے جب ہاسپٹل سے گھر آیا دوبارہ آپ سے رابطہ کیا, تو دوبارہ رقیہ کے پراپر سیشن شروع کیے کہ ویکلی آنا شروع ہوئے. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ نے ایسی میری زندگی بدلی. اور ساتھ رقیہ کے ساتھ جو آپ نے بتایا تھا پڑھائی کرنی, اذکار ہیں, دعائیں ہیں, نماز, جو نمازیں پکی کی ہیں اپنی, جو اپنے اذکار صبح شام کے ٹھیک کیے, تو الحمدللہ اس کے بعد سے میری زندگی بہت چینج ہے. الحمدللہ. اچھا, ایک دفعہ آپ نے, مجھے یاد ہے ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ کے کمرے کے باہر ایک بلی بیٹھتی ہے. بالکل. وہ کیا تھا معاملہ؟ وہ بلی پھر بعد میں چلی بھی گئی شاید, یا پتہ نہیں کیا ہوا اسے. ایسے ہوتا تھا کہ میری کھڑکی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بالکنی سے بنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ ایک کالے رنگ کی بلی آ کے بیٹھ جاتی ہے. اس کی یلو آنکھیں, اور اس کا کام یہ ہوتا تھا سارے دن بیٹھی رہتی تھی, مجھے تنگ نہیں کرتی تھی لیکن بیٹھی رہتی تھی اور یہاں مجھے دیکھتی رہتی تھی. تو اس کی وجہ سے مجھے ہر وقت پردہ آگے کر کے رکھنا پڑتا تھا. ظاہری بات ہے چھوٹی بچی تھی, تو اسے وجہ سے ڈرنا پڑتا تھا. تو اسے ایک بار کیا ہوا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا, تو میں ایسے ہی پردہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا, تو مجھے ایسا لگا جیسے بلی جھپٹنے لگی آگے کو. تو میں نے آگے سے دعا پڑھ کے پردہ بند کر دیا. اس کے بعد سے پھر میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا. اس کے بعد میں نے اذکار زیادہ کیے, اپنے رقیہ ہوا. پھر آپ گھر بھی تشریف لائے تھے, تب بھی وہاں پہ بھی رقیہ ہوا. تو الحمدللہ اس کے بعد سے بلی وہاں بیٹھنا چھوڑ گئی. تو وہاں پھر اس کے بعد گھر کے ارد گرد چکر مارے اس نے کچھ عرصہ, لیکن پھر وہاں سے بھی چلے گئی. وہ جب کسی انسان کو سبحان اللہ, کسی انسان کو زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے. جو اسباب دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں نا, کسی کو مارنا ہے یا کسی کو مطلب مفلوج کرنا ہے, تو جادوگر ایسے جنات کو متعین کر دیتا ہے اس شخص کی نگرانی کے لیے کہ اس شخص کو مار دیا جائے, اس شخص کو ختم کر دیا جائے. تو جو جنات یہ بلی کی شکل میں, کتوں کی شکل میں, کووں کی شکل میں, چیلوں کی شکلوں میں, اور اسی طرح کچھ گوشت خور جانور ہیں ان کی چھپکلیوں کی شکل میں, یہ ہمارے گھروں میں, ہمارے راستوں میں, ہماری سفروں میں, ان چیزوں کے اوپر وہ متعین کر دیے جاتے ہیں. وہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے, کیا کیفیت ہے اس کی. تو جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہم تو نارمل لے رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کو بھگانا چاہیے, اس کو یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. بالکل ایسے. اچھا چلیں الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد یعنی جب آپ کو لگا کہ میں اب بہتری کی طرف جا رہا ہوں, تو اس وقت کی پوزیشن ذرا بتائیں. جب مجھے لگا کہ بہترین کی طرف جا رہا ہوں, تو بہتری کی طرف بہتری ہو رہی تھی, بلکہ تو مسئلے تب بھی بہت آئے. یعنی کہ کبھی ہوتا تھا کہ کام شروع کرنے لگتا تھا یا کوئی جاب کا سوچتا تھا تو طبیعت بگڑ جاتی تھی. سب سے بڑا مسئلہ ٹانگوں کا آتا تھا کہ گھٹنے ساتھ نہیں دیتے تھے. پھر میری آنکھ بالکل ایسے ہو جاتی تھی کہ میں دیکھ نہیں پاتا تھا. اتنا مسئلہ ہوا تھا کہ دن کی روشنی میں باہر نہیں نکلتا تھا, کہ دن کی روشنی میری آنکھیں بند کروائی ہوتی تھی, اتنی چبھن ہوتی تھی. اور آنکھوں کے ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا ہوا تھا کہ بھائی اس کا سیدھا کنیکشن تمہاری بیماری کے ساتھ ہے, بیماری ٹھیک ہوگی تو آنکھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی.
تو اس لیے پھر میں نے رجوع کیا سیدھا اللہ سے کہ جو شفا کا مالک اللہ ہے. تو پھر اپنے اذکار پہ اور اللہ سے جب کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہوا تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ بہت شفا ملی. مشکلات تو آئیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کے بعد سے اب ہر چیز بہتری ہے. اور آج جس جگہ پہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ بیماری تھی. ہاں سبحان اللہ. ایک نا یہاں پہ ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک بڑا اہم جو چیز ہے نقطہ وہ یہ میں بتا دوں کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے اس بھائی کے لیے ایک چیز ریکمینڈ کی کہ آپ میڈیکل کو ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اسباب کا اختیار کرنا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. ان اسباب میں برکت پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جب آپ میڈیکل کیوں جی آپ نے کبھی درمیان میں کوئی میڈیکل کا جو پروسیس تھا وہ چھوڑا کبھی نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ میں جب بیمار ہونے سے پہلے بھی ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا دبئی میں, اور اس کے بعد بھی حافظ صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میڈیکل کو چھوڑیں, کیونکہ دعا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ بالکل بالکل. تو اسی پہ رہا تھا. ایون کہ جب رقیہ میرا چل رہا تھا, علاج چل رہا تھا, تب بھی میڈیکل ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا کہ وہ دونوں چیزیں مل کر ہی اسباب ہے. بالکل اسباب ہیں. دیکھیں جی یہ بھائی یہاں سے دبئی سے بیمار ہو کے گئے تھے 4 سال پہلے. آج اللہ کے فضل سے ہم دبئی میں ہی بیٹھے ہیں اور یہیں بیٹھ کے اسی جگہ پہ اللہ نے واپس ملاقات کروائی ہے. میں اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ یہ اگر کوئی عمل کوئی بھی معاملہ اگر آپ اللہ کے لیے دیکھیں سبحان اللہ, رزق یہ اللہ کے پاس ہے. اگر آپ اس میں اخلاص شامل کر لیں گے اور اللہ کی رضا شامل کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کو گائیڈ بھی کرے گا, آپ کو اللہ برکت بھی دے گا. تو الحمدللہ حافظ صاحب اس میں ایک چیز لوگوں کے لیے ایڈ کرنا چاہوں گا. جب میں شروع میں بیمار ہوا تھا اور مجھے ابھی بیماری کا پوری طرح پتہ نہیں تھا, میرے کافی دوست احباب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ فلاں پیر کے پاس جاؤ, جوہر ٹاؤن میں فلاں لوگ پاپا بیٹھتے اس کے پاس جاؤ, آپ جھاڑو پھیرے وہاں پہ, آپ اپنے چھت پر قیمہ پھینکیں, اپنی شرٹس لے کر آئیں, اپنی شرٹیں ہمیں دیں, ماں باپ کا نام بتائیں اور یہ کریں. لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ اچھا تھا کہ ہم اتنا پکا تھا کہ اس طرف عقیدہ توحید تھا. ہاں بالکل عقیدہ توحید تھا کہ اس طرف ہم گئے ہی نہیں. یہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا, ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا, اس طرف ہم جا ہی نہیں سکے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ایسا انسان دے جس کو خود عقیدہ توحید پہ پکا ہو اور ہمیں اسی جگہ پہ رکھے. بالکل بالکل. دیکھیں جی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر عقیدہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہاں پہ مسلمین نہیں کہا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ نہیں کہا کہ عالمین نہیں کہا, اللہ نے مؤمنین کہا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدہ توحید والوں کو اللہ نے شفاء کاملہ سے نوازنا ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اللہ اس کو شفا دے گا قرآن کریم سے. اور ہم ایک طرف تعویذ بھی پہن کے رکھتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ نے یقیناً آپ کا اس سارے سینیریو میں آپ کا یہ تجربہ رہا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بہت سارے جو ریکمنڈیشنز تھی لوگوں کی کہ بھئی آپ یہ تعویذ پہن لیں, آپ کڑا پہن لیں, چھلا پہن لیں, الحمدللہ وہ تو آپ نے نہیں کیا. لیکن بہت سارے لوگ ہاسپٹلز میں پڑے ہوتے ہیں اور تھبے تھبے جو نا وہ ان کے پاس تعویذ ہوتے ہیں, پیٹ پہ باندھا ہوا ہے, گلے میں باندھے ہوئے ہیں, ٹانگوں پہ ایون باندھے ہوئے ہیں, اور یہ جی ہمارے پیر صاحب نے دیا, یہ ہمارے فلاں صاحب نے دیا. آپ ان پیر صاحب سے یا ان فلاں صاحب سے کبھی سوال تو کریں گے اس میں لکھا کیا ہے؟ ہم نے بے شمار تعویذ کھول کے دیکھے, اس میں سوائے نعوذ باللہ ایک تو تعویذ کھولا تھا جس کے اندر نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالیاں لکھی ہوئی تھی, فرشتوں کو گالیاں لکھی ہوئی تھی. یعنی جتنی قرآن کریم کی بے حرمتی کریں گے اتنا زیادہ وہ ان کے لیے وہ خطرناک ہوگا. حافظ صاحب میں پہ ان کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اپنے بہن بھائیوں کو کہ حافظ صاحب کے پاس جب میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک چیز شروع میں کہی تھی کہ علاج میرے جو کرنا ہے اس میں شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. میں آپ کو راستہ ضرور دکھا دوں گا, محنت آپ نے خود کرنی ہے. تو انہوں نے جو بتایا اس میں صرف قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ خود پڑھنا تھا اور اذکار تھے جو کہ آپ نے کرنے تھے. ساری محنت آپ نے خود ہی کرنی ہے. اور وہ اس میں آپ کے اوپر آپ اللہ سے شفا ایک مہینے میں لے لیں, ہفتے میں لے لیں, یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس میں حافظ صاحب آپ کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل میرے ساتھ تو یہی ہوا. یہ بہت بہت اہم بات کی ہے نا
اس میں دیکھیں ہم جتنا لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑیں گے نا، واللہ العظیم اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنے دروازے جلدی کھول دے گا، جلدی آسانی پیدا ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی سارا کچھ حافظ صاحب آپ ہی کریں، تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ چیزیں مسنون ہیں، یہ غیر مسنون ہیں، ہم اس کے اوپر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی نہیں جی ہم ماں کا نام پوچھ لیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی آپ سے ماں کا نام یا آپ کا نام کبھی پوچھا؟ نہیں الحمدللہ نہیں پوچھا۔ مطلب آپ کا نام تو شناخت کے لیے پوچھ سکتے ہیں نا، ماں کا نام پوچھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ماں کا نام بھی بتائیں گے تو بہتر کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، ماں کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ میں نے ایک انٹرویو صرف اس لیے ریکارڈ کیا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے، کہ آپ اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو مسائل کا شکار ہیں، لیکن وہ ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ہے، ان کو صحیح کوئی بتانے والے لوگ نہیں ملتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طور پہ گائیڈ کریں، قرآن و سنت کا جو فہم ہے وہ دیں، عقیدہ توحید کی ترویج کریں، اور سلف صالحین کے طریقے کو اختیار کریں۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔